ادراج کل قیامت دن آئے گا نفسا نفسی دا عالم پہ آئے گا میرے نبی نے فرمایا دوزخ لیا کہ باہر یا بھی ہوئے گی چھولے مار دی ہوئے گی دوزخ دے وچے باہر یا آ جاوے گی میرے نبی دی نگاہ پوے گی میرے نبی پریشان ہو جان گے آخی معاملہ آخی ماجرائے حضرات کو بچے فرمایا گئی اچانک جبریل امین آن گئی آتے کہ پیالہ پیش کر گئی اب جو کہنے کے کملی والے آپ پوری دوزخ دی ہوتے گرا دے سرکار ایک چلو پڑھ کے دوزخ دی ہوتے گرا گئی دوزخ لیا کے بھگ جاوے گی دوزخ لیا کے واپس لے جاوے گی میرے نبی پوچھن گے جبریل کیڑا پانی ہے جبریل نرد کرنے کے کملی والے تواڈے غلام راتاں نوں اٹھ کے رب کے توبہ کر کے تیرے اتھرو بہاندے رہے سن نہ جبریل اتھرو کٹھے کردا رہیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محمدا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بغضب القلب صلاة وسلام صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين الحرب العزتی حمد و ثناء و بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافر و زجدہ تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا بڑا خوبصورت پروگرام سجایا گیا محفل شب برات دے حوالے دے نال توبہ دی رات بخشش دی رات مغفرت دی رات رب دے اگے معافی منگن والی رات پروگرام سجایا گیا اب سب دوست دور و قریب تو تشریف لے کے آئے جوک در جوک تشریف لے کے آئے اور ماشاءاللہ قبلہ بٹ صاحب نعت خان نرشلی لسان نقیب ملت اسلامیہ آپ سب دوست تشریف لے کے سونے والے بڑی ہر طرح دیوار بڑا محبت فرما رہے دعا ہے کہ صدقہ انہاں راتاں تے جس راتاں حضور گارے سورتے گارے ہرا دے اندر گزاریاں صدقہ اس رات تے جس رات حضور دنیا دے اوتے تشریف لے کے ساڈا مل بیٹھنا اللہ اپنی بلند مقبول بارگاہ نوں قبول و منظور فرمائے بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنے ہیں مصروفیات دا سلسلہ کافی ہے انشاءاللہ اتوں پڑھ کے اگے بھی جانے اور پیچھوں پڑھ کے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو رہے ہیں بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنے کا زیادہ تنو الجانا نہیں بس تھوڑا جی نتارہ سماعت فرما لو کہ اے جڑا مہینہ بڑیاں شانہ والا مہینہ ہے اے اسلامی سال دا 8واں مہینہ ہے اے دے اندر بڑے کمالات ہوئے نہیں اور اے لفظ شبان جڑا اے تشب تو ماخذ ہے تشب دا مطلب ہوندہ ہے تفرق کرنا تقسیم کرنا اس رات دے اندر رب بندیاں دا رزق تقسیم کر دیتا ہے اس
راہ دے اندر پتہ چل دے کہ فلاں بندے نے اتنا رزق کمانا ہے تے فلاں بندے نے اتنا رزق ملنا ہے. اور لفظ شبان دی اگر اکلے کلے لفظ دی تحقیق کی جائے تو علماء فرماندے نے کہ لفظ شبان دا جو شین ہے نا پہلا لفظ شبان دا شین شرفت والا ہے اور ایدہ آئین علوم والا ہے تے باب لائی والا ہے تے علی الفت والا ہے تے نون نور والا ہے. علماء فرماندے نے سارے مہینہ دے الفاظ نو اکٹھے کریے نا تو نچوڑ اے ملدا اے مہینہ نور والا بھی ہے برکت والا بھی ہے تے رب دیاں رحمتاں والا مہینہ بھی ہے. اس مہینے دے اندر کچھ اسلامی تاریخ دے واقعات رونما ہوئے نے انہاں دے وچ مشہور واقعہ جی میں 5 تاریخ نو اے دی شبان دی ولادت امام حسین بھی اور اسی مہینے دی 15 تاریخ نو آج دا دن شب برات دا دن بھی اور اسی مہینے دی 16 تاریخ نو تحویل کعبہ دا حکم ملے ہے. تحویل کعبہ تو مراد ہے کہ پہلے مسلمانہ دا قبلہ سی بیت المقدس لیکن سرکار نو حکم ملیا سونے ہم بیت المقدس نو چھڑو تے قبلے والا منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے. وہ تحویل کعبہ دا حکم بھی اے دے وچ آیا ہے. یہ بڑی شانہ والا مہینہ ہے. تو قبلہ مفتی صاحب دے کولوں اے دی شان سماعت کیتی ہوئے گی. اللہ نے فرمایا کہ ساری زندگی اپنی مرضی دی راتاں گزارنا ہے. ساری زندگی اپنی مرضی دی راتاں سو کے گزار دینا یاراں وچ بیٹھ کے گلاں کر کے راتاں گزار دینا ہے. ایک رات شب رات دی آنے والی کدے میری مرضی دی بھی گزار کے وخانا تے آج اسی رب دے حکم تے رب دے بلاوے دے اوتے اس مسجد دے وچ حاضر ہاں کیونکہ شب رات دی رات ایک ایسی رات ہے جس رات نو بندے زندگی طے کیتی جاندی. اللہ تعالیٰ اس بندے دی زندگی دے دیتا ہے کہ فلاں بندے نے فلانے دن فلاں مہینے وچ اس دی زندگی ختم ہو جانی او دا رزق ختم ہو جانا ہے. اے دے اندر حکم ہوندے نے تے اسی جڑے گناہ کیتے نے رب دی بارگاہ دے وچ اج حاضر ہون آئے ہیں تے یا اللہ اسیاں گناہگار تو ہے بخشنہار تے یا اللہ اج تیرے دوارے تے آ گیا تے اپنی صفت رحیمی دے نال سانو سارے نو معاف فرما دے. پتہ چلیا کہ تے کولوں توبہ کرنے والی رات ہے تے کولوں بخشش منگن دی رات ہے معافی منگن دی رات ہے. پڑھا قرآن تھے جو سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے سندر ٹھل لا کے بولو سبحان اللہ. سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ سہارا تو اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوک کے سندر ٹھل لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے. تو یا اللہ تیرا کی جانت جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اج رات نو اکھ لگے توبہ کر کے جاوے تو مدینے والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے. تو یا اللہ تیرا کی جانت جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے جاگ دیاں اکھاں نہ کملی والے آقا دا دیدار نصیب فرما دے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا کملی والے آئے بدوہا دے چہرے والے آئے حامیم دے کنڈلا والے آئے مکے والے آئے مدینے والے آئے وما ينطق عن الهوى زبان والے آئے. سونے اللہ بکھول تو مٹھا لیا بول میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دے انہوں نے کہا دے اللہ کہہ رہے اے میرے بندیوں جے اپنی جانت ظلم کر لے آگئی اپنی جانت ظلم کر لے آگے ظلم تو مراد کی ہے ظلم ہے کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ نے فرمایا او بندہ ظالم ہے او بندہ ظالم ہے جڑا گناہ کر کے اپنے گناہ دیا کر جاوے توبہ نہ کرے او بندہ ظالم ہے. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی اے میرے بندیو اے میرے بندیو کتنا رحمان رب کتنا رحیم رب کتنا کمال دا ساڈا رب بندے نے گناہ کیتا ہے رب پھر بھی تسلیاں دے رہا ہے. فرمایا بندیا جے گناہ کر لے تے پھر کی ہو گیا ہے ہن آ جا میری بارگاہ دے وچ آ جا. گناہ کر کے بندے دے ذہن تے خیال نہ آ جاوے میں گناہ کر لیا ہے پتہ نہیں رب میرا بنے کہ نہ بنے. اللہ نے فرمایا تو میرا نہیں بنگا میں تے ہجے بھی تیرا ہی ہوں میں تے ہجے ہی تیرا بننا ہوں. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی اے میرے بندیو اے میرے بندیو اے میرے بندیو جے گناہ کر لیا ہے پریشان بھی ہونا
رحمت مایوس نہیں ہونا، میری رحمت مایوس نہیں ہونا۔ اے او رات جس رات رب آواز دینا ہے کوئی منگل والا میں انہوں عطا کر دینا، ہے کوئی معافی منگل والا میں رب اس بندے نوں معاف کر دینا۔ آج او رات جس رات رب آواز ہے کہ آخدہ بندیا پریشان نہ ہو کی ہوگا جو گناہ ہو گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، من رحمت مایوس نہ ہوئی جو تو ہم یہاں جانے گا اسی تنو معاف فرما دے مانگے۔ اللہ نے فرمایا اے او رات جس رات رب دی آواز آن دی ہے، آج توبہ دی رات آگئی جی ہے کوئی توبہ منگن والا، ہے کوئی اپنے گناہ دی معافی منگن والا، آج رات ہے او رات جس رات آواز آن دی ہے کوئی رزق منگن والا رزق دے دے مانگے، اولاد منگن والا اولاد دے دے مانگے، معافی منگن والا معافی دے دے مانگے۔ جو ساڑھے کے نشیوات پڑھیں تے اسی خون رب دے کے دعا مانگنے ہیں تے کی آخر امانا گناہ گار ہو نہایت براہ میں، مانا گناہ گار ہو نہایت براہ میں۔ ہر ایک بندہ کوئی نہ کوئی گناہ ایسا لازمی کر بندہ زندگی تے انسان دی فطرت دے وچ گناہ لکھے آئے، کامل انسان کوئی نہیں، کتنا کتنا نہ چاہتے ہمیں بول ایسا گناہ والا بولے جاندہ ہے۔ تے آج سانو موقع ملے ہے بھی جمعے دا دن تے ہے بھی شب رات دا دن، تے رب دے کے معافی منگی۔ پورا شعر میں پڑھاں گا، ہاتھ چوکے میرے نال پڑھنا ہے تے میں کہاں گا مانا گناہ گار ہیں تے ہاتھ چوکے آخنا نہایت برا ہوں میں۔ آج دیدہ اظہار کرنا تے معافی منگنی ہے، آج معافی منگنی ہے تے ہاتھ چوکے آخنا نہایت برا ہوں میں، نہایت نہایت اسے بات سے ہاتھا میں جڑے بنا کے آخنا مانا گناہ گار ہو نہایت 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 برا ہوں میں، مانا گناہ گار ہو نہایت نہایت۔ یا اللہ اسی گناہگار ساڑھے کو گناہ ہو جاندہ ہے، یا اللہ اسی بندیاں تو ساڑھا مالک ہے، یا اللہ اسی مخلوق تو ساڑھا خالق ہے، نا چاہیے بھی گناہ ہو جاندہ ہے۔ اج تیرے دربار وچ تیرے گھر دے وچ آگے تیرے کو معافی مانگ کے آخرے ہیں یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، ہم شرمندگی لے کے آئے ہیں تو شرمندہ ہو کے آخرے مانا گناہ گار ہو نہایت نہایت برا ہوں میں، مانا گناہ گار ہو نہایت برا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا نوجوانوں اے بخشے کی رات، اے توبہ کی رات، اس رات مانگ لو جو منگنا دے، اس رات رب کا قرب حاصل کرنے والی رات، وہ دے کلو اولاد منگے دی رات، وہ دے کلو مال منگے دی رات۔ آج ہر ایک انسان چاہتا ہے میری اولاد میری فرما بردار ہو گئی، ہر ایک انسان چاہتا ہے میرا مال وسیع ہو جائے، دولت وسیع ہو جائے، میرا کاروبار وسیع ہو جائے۔ آج ہر ایک بے اولاد چاہتا ہے میں اولاد مل جائے، آج سائیکل والا کہتا ہے میں کار مل جائے، آج مکان والا کہتا ہے میں کوٹھی مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا سارا کچھ رب دے گا کیونکہ او مالک او رازق تے کولو جو منگو دے دیتا ہے۔ اس کام دا ایک کلیہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سارا کچھ چاہیے یہ دا ایک کلیہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
بكل شيء قدرا. میرے نبی نے فرمایا میں قرآن دی ایک آیت ایسی جاننا اگر انسان او دا مفہوم یاد ہو جائے آیت یاد ہو جائے او دے عمل کر لوے نا میرے نبی دی زبان چو نکلے اس بندے واسطے ایک آیت ہی کافی ہے. وہ آیت ہے لیے اے دا مفہوم کی باندھا سادہ جو ترجمہ کرنا تو اے بندہ ہے. میرے نبی نے فرمایا رب دے گا جو منگو اولاد منگو کاروبار منگو کوٹھی منگو کچھ بھی منگو سارا کچھ ملے گا. یا رسول اللہ کرنا کی پوے گا؟ فرمایا استغفر اللہ. کرو تقوی اختیار کرو نا دے کولو ڈرو توبہ اختیار کرو توبہ کرو جو معافی تسی منگو گے میرا رب معاف فرما دے گا. او دے کولو توبہ تے کرنی چاہیے دی نا کیونکہ بڑا رحمان تے بڑا رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ استغفر اللہ کہندا استغفار کردا ہے معافی منگدا ہے میرا رب نو 5 چیزاں عطا کردا ہے. پڑھا ایتھے بھی قرآن جگہ جگہ سبحان اللہ بولو تے. اچھا گل دے بڑے پکے ہو جنی دیر تک میں بھی نہ کہاں تسی بھی ہاتھ چوکے سبحان اللہ نہیں کہندے ہاتھ چوکے زور لا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رسالت فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء وعليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللہ نے فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. او دے کول جے توبہ کرن جاؤ گے نا تو میرا رب تھانوں بخشنہار ملے گا. نالی اگے فرمایا جڑیاں بارشاں نے نا نازل ہوندیاں اے بارش دا جڑا قحط پہ جاندا ہے فرمایا ایک کوئی حل ہے توبہ کر استغفار کر یرسل السماء میں آسمانوں تو بارش بھی نازل فرما دے مانگا. اگے اللہ نے فرمایا یمددکم تیری مدد کراں گا کیویں کیویں یا اللہ. اللہ نے فرمایا بھی اموال تینوں مال بھی عطا کراں گا. اگے اللہ نے فرمایا جو توبہ استغفار کرے گا تینوں جنت بھی دواں گا تینوں پھل بھی دواں گا تینوں رزق بھی دواں گا تینوں جنت دواں گا تو جنت او دواں گا انہارا جدے وچ نہراں وگدیاں نے. پتہ چلیا کہ استغفار کریے رب کولوں تو رب مال بھی دیندا اولاد بھی دیندا دولت بھی دیندا کاروبار بھی دیندا تے پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے. کام کوئی مشکل کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے کولوں منگے میرے کولوں منگے میں اس بندے دے تے راضی ہونا تے خوش ہو جانا وا. تے جیڑا میرے کولوں نہ منگے میں اس بندے تے راضی نہیں ہوندا خوش نہیں ہوندا کہ یار میرا بندہ ہو کے میرے کولوں نہیں منگدا. اچھا بھئی اپنی ایمانداری نے دسیا جے سارے سمجھدار بڑے عقل مند ماشاءاللہ بیٹھے ہو اپنی ایمانداری دے نال دسیا جے استغفر اللہ کہیے تے فائدہ ساڈا نہیں. استغفر اللہ کریے تے مال سانوں ملنا تے ساڈا فائدہ نہیں. استغفر اللہ کرنا ہے تے دولت سانوں ملنی ہے تے ساڈا فائدہ نہیں. استغفر اللہ کرنا ہے تے مال سانوں ملنا تے ساڈا فائدہ نہیں. او دے کولو توبہ کریے استغفار کریے گناہاں تو بھی معافی دنیا وچ بھی کامیابیاں حشر دے میدان وچ بھی کامیابیاں تے دنیا وچ مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی تے عزت بھی مل جاوے گی. مول کوئی اوکھا کوئی نہیں. کی کرنا ہے استغفر اللہ. او دے کولو توبہ کرو نا اے توبہ دی رات ہے اتے بخشش دی رات ہے. او دے کولو معافی منگن دی رات ہے. او فرماندا جڑا اتھرو میرے واسطے ایک بہا دے نا تو میں اس بندے تے راضی ہو جانا وا اس بندے تے راضی ہو جانا وا. میں بڑی خوشی ہوتی کہ میرے بندے نے میرے واسطے اتھرو بہایا ہے. حضرات کرام توجہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ رب دے خوف دی وجہ تو ایک اتھرو بہا دے میں محمد انہوں گارنٹی دینا بندہ دوزخ وچ نہیں دا سکدا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ مثال دے کے سمجھا دیتا گل آسان کر کے. جڑے بابے نے انہوں نے پتہ ہے بابا جی جدوں پہلے وقت میں چراغ جلدے ہوندے سن انہاں وچ ایک موم بتی رکھی دی سی ایک جنوں کہہ لو کہ روح جا رکھ دے ہوندے سن بتی رکھ دے ہوندے سن. ان روح دے اندر انہوں چراغ دے اندر رکھ دے سن تے اگ لگاندے سن تے اگ لگ دی. تے جے اگر اس بتی نو اس روح نو پانی دے اندر بھگو کے پھر وچ رکھیے تے پھر اگ لگدی ہے نہیں لگدی. تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے آسان کر کے سمجھا دیتا فرمایا جے کل قیامت دوزخ دی اگ تو بچنا ہی تے پھر گلا ہو کے جائیں کدے وضو کر کے کدے رب دے کولو اتھرو بہا کے جاویں اس اتھرو دا مل پے جاوے گا.
حضرات گرامی میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا ایک بندے تے دوزخ لکھ دیتی جاوے گی دوزخ والا جائے گا او دی اکھ دے ایک پلک دا وال رب دے خوف دی وجہ تو پانی دے نال آنسو دے نال گلا ہو گیا سی اللہ فرمائے گا آنسو تو گلا ہو گیا سا وال تو جنت چ جا تے بندہ دوزخ تے جاوے تے وال رولا پا کے کہے گا یا اللہ اے کیویں ہو سکدا میں جنت چ تے اے دوزخ وچ فرمایا آ گناہگار ہے عرض کی تے یا اللہ جے میں جنت چ چلنا تے کادے واسطے فرمایا تو میرے خوف دے اندر آنسو دے اندر گلا ہو گیا سی تاں جنت چلنا تے وال عرض کرے گا یا اللہ جے میں گلا ہویا تے جدا اتھرو سا تے اونوں دوزخ چ کیویں جان دےویں گا جدی اکھ دا وال اون میں جنت چ بھیج دے اللہ اس وال ول ویکھ کے وال دے ول ویکھ کے رب مسکرائے گا تے اپنی صفت رحمی دے نال رب نو آکھے گا جا وال تم بھی جنت چ چلا جا تے اپنے بندے نو بھی نال جنت وچ لے جا ادرا جو کل قیامت دے نہیں آوے گا نفسا نفسی دا عالم بھی آئے گا میرے نبی نے فرمایا دوزخ لیا کے باہر یا بھی ہوے گی چھولے مار دی ہوے گی دوزخ دے وچ باہر یا آ جاوے گی میرے نبی دی نگاہ پوے گی میرے نبی پریشان ہو جان گے آخی نہ ملائے آخی نہ جلائے حضرات کے بچے فرمایا نہیں اچانک جبریل امین آن گئی آج ایک پیالہ پیش کر گئی عرض کرنے کے کملی والے اپنی دوزخ دی اوپر گرا دے سرکار ایک چلو پڑھ کے دوزخ دی اوپر گرا گئی دوزخ لیا کے بگ جاوے گی دوزخ لیا کے واپس لے جاوے گی میرے نبی پوچھن گے جبریل کیڑا پانی ہے جبریل عرض کرنے کے کملی والے تواڈے غلام راتاں نوں اٹھ کے رب کے توبہ کر کے تیرے اتھرو بہاندے رہے سن میں جبریل اتھرو کٹھے کردا رہیا میرے نبی نے ایک ہی چلو پڑھ کے آگ دوتا سٹنا ہے تو دوزخ دی آگ پیچھے ہو جاوے گی سرکار فرمایا اے آگ پانی دے کولوں ڈر دی اتنا شانہ والا پانی اتنا کمالات والا پانی اے پانی ہے کیڑا ہے جبریل امین عرض کرنگا کملی والے اے او پانی جڑے تواڈے غلام راتاں نو اٹھ کے شب براتاں نو رات نو رو رو کے معافیاں منگن گے یا اللہ گناہگار ہے معاف فرما دے تے او جڑا اتھرو نکلے گا نا تے اللہ فرمایا او جبریل اتھرو کٹھے کر لے اس اتھرو دے نال ہی اسے دوزخ نو بچا دیواں گے کتنا رحمان رب ہے کتنا رحیم رب ہے ایک آنسو لگدا تے رب معاف فرما دیندا ہے او تے کول معافی منگنی چاہیے او معاف کر دیندا ہے او تے بڑا رحمان رب ہے بڑا رحیم رب ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے اتھرو بہا دئیے تے رب معاف فرما دیندا اللہ نے باب آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نا تے بنا کے علوم سکھائے سارے تے فرشتیاں دے نال مناظرہ کرایا فرشتیاں دے کولوں حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے اللہ نے فرمایا اے فرشتو سجدہ کرو باب آدم اے ابلیس شیطان باب آدم نو سجدہ کر پڑھائی تھے بھی قرآن ہاتھ چوک کے بولو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين اللہ نے فرمایا میں باب آدم نو علوم سکھائے سارے مناظرہ کرایا بابا آدم جت گیا اتھرو دی گل کرن لگا لے آکے اللہ نے فرمایا شیطان سجدہ کر میں نہیں کرنا انا خیر منہم میں ادھن والا بہتر ہاں اے مٹی دا میں اگ دا انہوں میں تو نہیں سجدہ کر سکتا اللہ فرمایا چھائے گالے فاخرج نکل جائے تو کافر بھی ہیں تو لانتی بھی ہیں تو رجیم بھی ہیں شیطان ہن نکل گیا اللہ فرمایا شیطان جا جا نکل جا تو میری گل نہیں میں تو لانتی ہو گیا ہے شیطان توڑتا جا رہا مڑے مڑے بابے آدھے والے ویکھ لائے مڑے مڑے بابے آدھے والے ویکھ لائے اللہ فرمایا کی ویکھنا ہے اے کی مطلب ہے عرض کی یا اللہ یہی وجہ تو میری عبادت ساری ضائع ہو گئی مینوں تیری عزت کی قسم ہے مینوں تیری عزت کی قسم ہے میں ابن اولاد مولو گناہ کرواواں گا تو ویکھ چلے جان گے میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا تو میری عزت کی قسم اٹھائی ہے میں رب خو کے قسم اٹھانا ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے گناہ کردا رہے آخری میرے چار پائی ہوئے پہ لیٹ گئے ایک اتھرو بہا دے انہوں اپنی عزت کی قسم ساری زندگی گناہ معاف کر دے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا ساری زندگی گناہ کردہ رہے تیرے آنکھیں لگ گئے کہ تم میری عزت دی قسم اٹھائی تو میں بھی اپنی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ماں میں اپنی عزت دی قسم تیرے آنکھیں لگ کے گناہ کردہ رہے۔ آخری ویلے چار پائی دا لٹ گیا کہ یا اللہ معاف فرما دے، ایک اتھر بہا دے میں اپنی عزت دی قسم معاف فرما دے منگا لالا ٹیلہ جنہ لا سکنا ہے۔ آخری گالتے پھر بھائی اجازت اودے کولو معافی منگنی چاہیے دی جیدہ اودے کولو ڈر جے نا میرا رب پھر بڑا رحمان ہے، بڑا کو جتا کرتا ہے۔ آخری گل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت اندر ایک نوجوان ہے، رب نے حسن بھی بڑا دیتا ہے، دل دا حسن بھی بڑا دیتا ہے، دل دا بھی حسن ہے، نیک پرہیزگار، بڑے حسن والا، بڑی شان والا، تے 5 وقت دی نماز عمر فاروق دے پیچھے کھلو کے پڑھدا ہے، کدے گناہ نہیں کیتا، برائی دے نزدیک نہیں گیا۔ اتنا سونا رابی لکھدا ہے کہ جس بازار وچ گزردا ہے نا عورتاں لک لک کے دا راستہ ویکھدیاں کیڑے ویلے گزرے تے اسی نوں ویکھی، آپ ہی حساب لوگ کتنا کو رب نے حسن دیتا ہونا ہے۔ جڑا پڑھے نمازاں تے او دا حسن دے ہور کیا کہنے، نماز پڑھیے رب حسن بھی دے دیندا تے عورتاں لوک لوک کے ویکھ ایک دن بازار دے وچ گزردا جا رہا تے ایک عورت دی نگاہ پہ گئی تے عورت اودی دیوانی ہو گئی تے دل کیتا کہ اے مرد میرے کول آوے تے اے دے نال غلط حرکت کراں، برائی کراں۔ ایک دن نوجوان گلی دے وچ گزردا جا رہا ہے، عورت اس نوجوان تے عاشق ہو گئی، انہوں غلامی ہو آندا ہی نہیں، اپنی نوکرانی نو عورت بول گیا آخری جے انہوں لا کیا میں تینوں انعام اتنے اشرفی اتنے پیسے لواں گی۔ اس نوکرانی نے بلایا آخری یہ ساڈے گھر آیا، ساڈے گھر مرد کوئی نہیں، مدنی چیز اٹھانی ہے، مرد اندر آیا عورت نے غلط کام دی دعوت دی ہے اور رب دے خوف دی وجہ تو انہیں چیخ ہماری جان نکل گئی، انہیں چکے باہر رکھ دیتا کہ ساڈے دے نہ پہ آ جاوے، جڑے والے بازار دے وچ رکھے آؤ لوکاں جنازہ پڑھیا دفنا دیتا۔ عمر فاروق نے دیکھے آؤ اچھے قدرے دے آڑے گزر گئے نہیں، نوجوان بدری نہیں آ رہے آؤ، آپ نے فرمایا نوجوان کتھے دے، حضور فوت ہو گیا، فرمایا ابھی قبر پہ لا جاؤ، عمر فاروق بھی قبر پہ گئے، پوچھیا کینے مرے آئے، عرض کی بھی حضور رب دے خوف دی وجہ تو مر گیا۔ آپ نے اتھے پڑھیا آپ مننے والی من خواب مقام ربہ جنت، آپ بھی قبر تے پڑھتے رہے رب کو ڈر جاوے، میرا رب دو جنتا دیندا ہے، دو جنتا دیندا ہے، جڑا رب کو ڈر جائے رب دو جنتا دیندا ہے۔ قبر دے وچوں آواز آئی عمر فاروق میرا رب واقعی بڑا سچا ہے، میں اودے کولوں ڈریا واں، انہیں مینوں دو جنتا دتیاں۔ آپ نے فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، جنت نہیں جنتان، جیڑا رب کو ڈر جائے رب دو جنتاں عطا کردا ہے۔ تے عمر فاروق نے نہیں گل کی تے قبر دے وچ آواز آئی حضور رب دا وعدہ واقعی پورا ہو گیا، رب کدے اپنے وعدے دے خلاف نہیں، تے میں رب دے خوف تے وجہ تو ڈر رب نے مینوں دو جنتاں عطا کیتیاں نے۔ تے بندہ بول کے آکھدا اے گا عدل کریں تے اے بھئی تھر تھر ایک بنا تے اچھیاں شانہ اے والے فضل کرے تا بخشے جان، اے فضل کرے تا بخشے جان، اے میں ورگے آخری گل بس مفہوم دسن لگا ساری گل دا، اج رات توبہ دی رات ہے، اودے کولوں معافی منگن دی رات ہے، اودے کولوں منگ لو۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا نوجوان توبہ کرے میرا رب انہوں بڑا پسند کردا ہے۔ توبہ بچے تو لے کے بزرگ تک جیڑا بھی توبہ کرے رب معاف کر دے، قبول کر دے، لیکن کئی چیزاں محبوب بھی تے ہوندیاں نا، کئی نا پیار بھی ہوندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا نوجوان توبہ کرے نا میرا رب اس نوجوان نو بڑا پسند کر دے، تے اس بزرگ میں رب نا پسند کردا ہے، ناراض ہوندا ہے جیڑا بزرگ بڈھے وارے ہو کے بھی گناہ کر کے تے گناہ تے آکڑ جاوے، توبہ نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا رب اس بزرگ تے ناراض ہوندا ہے۔
سانو چاہیے کہ چھوٹے تو لے کے بزرگ تک سارے رب کے معافی مانگ لئی اج موقع آگے کئی بزرگ نہیں معافی مانگ دی میاں صاحب رحمت اللہ نے قلم اٹھائی تو میاں صاحب فرماندے نے گوڑے کھڑکن تے ہڈیاں کمبن تے جھک گیا آئی لکھ تیرا پھر بھی بدیوں باز نیا جیو مرد دلیرا توبہ دی رات ہے آج بڑے خوش نصیبہ ہے بھی جمعہ تے ہے بھی توبہ والی رات ہے وہ دیکھو لو توبہ مانگ لو وہ اللہ دے گے دعائے کو جو سنیا سنایا اپنی بلانتے میں قبول بارگن نے قبول و منظور فرمائے اپنے وقت دامن اندر رہندے وہاں اجازت چاہنا وہاں انشاءاللہ جے زندگی نے وفا کی تھی پھر آپ دے خوبصورت نورانی چہرے ویکھن دا موقع حاصل ہوئے گا میں بھی اگے جانا ہے انہاں دی مہربانی انہاں نے میں اس وقت دے وچ حاضری دیتی اللہ دے گے دعائے ساڈا مل بیٹھنا ساڈا پڑھنا پڑھانا صدقہ سرات دا جس رات حضور غار سور تے غار ہرا دے اندر گزاریاں صدقہ سرات دا جس رات حضور دنیا دا تشریف لے کے آئے ساڈا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بلند مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب